جوار بھاٹا 3000 موٹریں گھاؤں گھاؤں کر رہی تھیں۔ منزل پر پہنچنے کے لیے بے تاب انجن اپنی بے تابی کی شدت کی وجہ سے پہلے گیئر میں پھنسے ہوئے تھے۔ اس وقت ہم سب مینا سے میدان عرفات کو جا رہے تھے۔ 6 کشادہ متوازی سڑکیں ایک دوسرے کے پہلو عرفات کی طرف دوڑ رہی تھیں۔ اس کے باوجود بسیں رک رک کر چل رہی تھیں۔ انجنوں کے شور کی وجہ سے زائرین کے دلوں کی دھڑکنیں تیز تر تھیں۔ جب آپ چاہتے ہیں کہ اڑ کر منزل کو جا لیں لیکن رینگنے پر مجبور ہوں تو دلوں میں ایک طوفان اٹھتا ہے۔ طلب جوار بھاٹا بن جاتی ہے۔ یہ کیفیت کرائسس کی کیفیت تھی۔ سست روی سسپنس پیدا کر رہی تھی۔ سسپنس دلوں کی دھڑکنوں کو اور تیز کر رہا تھا۔ پتہ نہیں کیوں جب جلد پہنچنے کا خب شدت سے سوار ہو تو وہ خود حرکت میں رکاوٹ بن جاتا ہے۔ پتہ نہیں کس اصول کے تحت اس روز عرفات کی 6 فراخ اور ہموار سڑکوں پر 30,000 بسیں یوں رینگنے پر مجبور تھیں کہ 6 میل کا سفر 200 میل کے سفر کے برابر ہو گیا تھا۔ لیکن اگر بسیں پہلے گیئر میں رینگنے کے بجائے چوتھے گیئر میں دوڑتیں تو عرفات کا میدان ایک معمولی سا ریگزار بن جاتا۔ ریچول ایک بے ایمانی سی دوڑ کی صورت اختیار کر لیتا۔ میدان عرفات خیموں، کناتوں اور شامیانوں کا وسیع و عریض پھیلاؤ تھا۔ میدان تو کہیں نظر ہی نہیں آتا تھا۔ مینا میں تو پھر بھی ایک حصہ ایسا تھا جسے شہر کہا جا سکتا تھا، لیکن میدان عرفات میں نہ میدان تھا نہ شہر، خیمے ہی خیمے۔ ہماری موٹر حسب دستور ایک وسیع شامیانے کے صدر دروازے پر ٹنگے ہوئے بورڈ کے نیچے جا کھڑی ہوئی جس پر جلی حروف میں فندق القاقی لکھا ہوا تھا۔ اندر وہی مینا کا پڑاؤ کا سا منظر تھا۔ دونوں جانب رہائشی خیموں کی قطاریں اور درمیان میں ایک وسیع شامیانے کے نیچے سجی سجائی نشستیں اور اس سے ملحق خیمے میں کھانے کی میزیں، وہی میمے، وہی صاحب، وہی ٹرے اٹھائے ہوئے بیر منتظر، بالکل مینا کے پڑاؤ کی طرح۔